میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول جو تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، جو تمہیں عطا فرمائے وہ، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اس سے حدیث رسول کی عظمت ظاہر ہوئی کہ بعض لوگوں نے کہا جی قرآن پاک میں جس چیز سے منع کیا ہے ہم اس سے منع ہوں گے، حدیث سے منع نہیں ہوں گے، تو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ جس سے رسول منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ کیا مطلب کہ حدیث پاک میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے بھی رکنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور فرمایا جو رسول تمہیں عطا فرمائے، تو سرکار عطا فرما رہے ہیں ظاہری آیات پاک میں بھی اور آج بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اسی لیے امت کے جلیل القدر ائمہ محدثین حضور کی بارگاہ کے سوالی بنے ہوئے ہیں، آپ سے آپ کے جود و کرم کے بیکاری ہیں۔ تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے اور بڑی عظیم جامع مسجد اللہ تعالیٰ میں اس کی زیارت عطا فرمائے۔ آپ بغداد شریف میں بیٹھ کے کہتے ہیں انا طامع بالجود منک ولم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک۔ یا رسول اللہ میں آپ کے جود و کرم کا بھکاری ہوں اور ابو حنیفہ کا آپ کے علاوہ دنیا میں سہارا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، آپ کے علاوہ کوئی سہارا ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کو پکار رہے ہیں۔ اس طرح ہر جمعے جو ہم قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں حضور کا پسندیدہ قصیدہ ہے، اس میں امام بصیری مصر میں بیٹھ کر حضور کو پکارتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا ہی نہیں ہے، جس کا منظوم ترجمہ یوں ہے اے مکرم تر جہاں سے جز تیرے میرا ہے کون، حادثات عام میں جب گھیر لیں رنج و علم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس وقت میرے پاس یہ کتاب ہے جس کا عربی میں نام ہے مصباح الظلام فی المستغیثین بسید الانام علیہ الصلاۃ والسلام فی الیقظۃ والمنام۔ یہ عربی میں اس کتاب کا نام ہے۔ لکھنے والے ہیں امام محمد بن موسیٰ المراکشی، آج سے 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ عربی زبان میں کتاب لکھی، اس کا ترجمہ کیا حضرت علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری شرف ملت رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے شیخ اجازت ہے۔ روایت حدیث کی اجازت بھی انہی سے مجھے حاصل ہے، اور سلاسل طریقت کی خلافت بھی سب سے پہلے انہوں نے دی تھی، بعد میں اور بڑے بزرگوں نے دی، لیکن سب سے پہلے انہوں نے مجھے سلاسل طریقت کی خلافت دی تھی۔ تو انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ اس میں سے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ امام قطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں امام موسیٰ کہ ایک زائر سرکار کے دربار میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، امام قطبی حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوئے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ ہم بھی جب گئے تو کوشش کر کے سرکار کے قدموں میں بیٹھتے رہے، اگرچہ جگہ بڑی مشکل سے ملتی، بعض اوقات تو بند ہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تو اچھا وہ جگہ بند ہو اندر والی، تو باہر دروازے کے باہر بھی ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے منظر ہے، شیخ شفقت صاحب ایک دفعہ مجھے وہاں ملے حضور کے قدموں میں، ان کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں ہے جی، حضور کے قدموں کی جانب باہر جو دروازہ ہے بقیع شریف کی طرف، اس کے باہر کھڑے ہو کے یہ درود السلام پڑھ رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ سرکار کے قدموں میں بیٹھنا خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ امام قطبی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جلیل القدر محدث ہیں، کہتے ہیں مجھے اونگ آ گئی اور میں نے کیا سنا وہ ابھی بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے کیا ہوا تھا کہ اعرابی آیا بارگاہ رسالت میں، امام قطبی بیان کر رہے ہیں، اس نے آگے سلام پیش کیا اور سلام پیش کر کے یہ 2 شعر پڑھے، یا خیر من دفنت
فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اس زمین میں دفن ہونے والوں میں سے سب سے بہتر آپ کی برکت سے اس زمین کے میدان اور ٹیلے بھی خوشبودار ہو گئے، اور میری جان اس روضہ اقدس پہ قربان ہو جائے جس میں آپ تشریف فرما ہے، جو سراپا پاک دامنی ہے اور سراپا جود و کرم ہے۔ امام قطبی کہتے ہیں جب مجھے اونگ آئی تو سرکار کی خواب میں زیارت ہوگی، اللہ کرے ہمیں بھی ہو جائے۔ تو سرکار نے فرمایا قطبی اٹھو، جلدی سے اس اعرابی کو ملو اور جا کے اسے بتاؤ کہ تمہاری بخشش ہو گئی ہے، تمہاری مغفرت ہو گئی ہے۔ کیونکہ سرکار نے یہ دو اشعار پسند فرمائے تھے، تو اب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کی حاضری ہو میری بھی ہو، تو سرکار کے جو سنہری جالیاں ہیں ان میں دو ستون ہیں سفید رنگ کے، ان میں ایک ستون پر ایک شعر لکھا ہوا ہے جو ابھی میں نے پڑھا ہے، اور دوسرا ستون پہ دوسرا شعر لکھا ہوا ہے بالکل سامنے، اس لیے کہ جس کو یاد آئے یہ واقعہ اور اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر یہ اشعار پڑھ لیں۔ اچھا باقی جو روضہ اقدس اور حجرہ نبویہ کے اشعار ہیں وہ خط کوفی میں ہے، ہندی لوگوں کے لیے پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں خط نستعلیق میں زبر زیر کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں تاکہ ہر بندہ ہی پڑھ لے۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اور لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر یہاں پڑھے کیونکہ سرکار کو یہ شعر پسند ہے، تو ممکن ہے جو اس اعرابی پہ مغفرت کی نوید والا کرم ہوا تھا تو اس پڑھنے والے کو بھی نوید بخشش مل جائے، اس لیے وہاں پر یہ روضہ اقدس کے جو سنہری جالیوں والے ستون ہیں ان میں ایک اس طرف اور ایک اس طرف سامنے یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔